وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، ہمارے ظاہر پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی، اپنے مقربین کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور ذکر خدا کا طبقہ عظیم ذکر محمد کرنے کی توفیق عطا۔ آج یہاں یہ ایک وجدانی کیفیت کی بات ہے، میرے وجدان کی بات ہے، خیال آتا ہے کہ سائیں کنہ کو خوش ہوتے ہوں گے، راضی ہوتے ہوں گے کہ میرے غلام میرے نقش قدم پر ہیں، اس روش کو جاری رکھتے ہوئے حضور کا میلاد منائے بیٹھے تھے۔ یاد رہی، مرشد پاک کا راضی ہونا بڑی بات ہے۔ جس کا مرشد راضی ہو، جس کا رہبر راضی ہو، جس کا مربی راضی ہو، جس کا رہنما راضی ہو، اس کا دین اور دنیا ہر میدان میں وہ بندہ فتح اور کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اسے کسی بھی میدان میں لے جاؤ، خواہ جنگ میں لے جاؤ، فرمایا کہ جس کا سائیں راضی ہو، اس بندے کی وجہ سے وہ جنگ والے بھی فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف دیکھو، بڑی لطیف بات، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اس روز ان کا نامہ اعمال بولو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ باری تعالیٰ کن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس روز کیا کیا جائے گا؟ ان کا نامہ اعمال۔ اس بات کو سمجھنے سے قبل یہ جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس زندگی کے اندر، اس عالم شہادت کے اندر، اس سفلی کائنات کے اندر تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں نے لکھ رکھا ہے، جب تم ہمارے پاس آؤ گے تجھے بتائیں گے تم کیا کرتے ہو۔ بات کو سمجھ، ہم نے کیا کر رکھا ہے بولو، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لو۔ جسے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جسے یہ راز نصیب ہو گیا، پھر کمی نہیں رہ گئی۔ ہم نے لکھ رکھا ہے، کیا لکھ رکھا ہے؟ جو کچھ بھی تم اس کائنات کے اندر، اس عالم شہادت کے اندر، اس حیات ظاہری کے اندر کرتے ہو، اور وہ تمہیں بتائیں گے کب؟ جب تم ہمارے پاس آؤ گے۔ اور پھر فرمایا وہ جو رکا ایک لکھ دیا سمجھانے کے واسطے، حرف عام میں لانے کے واسطے، وہ جو ایک رکا لکھ چھوڑا ہے کارستانیوں کا، کارگزاریوں کا، وہ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور فرمایا سن لو، ان کا نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ باری تعالیٰ وہ دانے ہاتھ میں کن کو دیا جائے گا؟ اس سے قبل فرمایا ان کے پیشواؤں کو بلایا جائے گا، ان کے مرشد کو بلایا جائے گا، ان کے رہبر و رہنما کو بلایا جائے گا۔ اور جس کا مرشد آ گیا پھر نامہ اعمال دانے دانے آ گئے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے سائیں راضی ہون گے تو آن گے نا، بولو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کا سائیں آئے گا نا جو جس سے وہ راضی ہوں گے، جس سے وہ خوش ہوں گے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، عالم غیب کی بات ہے، عالم حقیقت کی بات ہے۔ اس سے بھی قبل سن لو، جب بندہ خاص اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو نورانی الفاظ سے جب جنازہ تیار کر لیا جاتا ہے، ایسے خاص بندے کے چہرے پر، پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے اس کا سائیں اس سے راضی ہے۔ تو جنازے پر ہی اب یہاں پر اس کو سمجھانے کے واسطے اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، بولو اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ آخری دیدار جب کرتے ہیں چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ صوفیاء کرام، یہ اولیاء کرام، اہل معرفت و اہل حق فرماتے ہیں وہ جو تجھے خوشی کا اثار نظر آتے ہیں، اگر تجھے دل کی آنکھ، دل کے کان میسر ہوں تو تو خود از خود مشاہدہ کرے گا کہ وہ خوش کس بات پر ہیں اور سائیں راضی جو ہیں۔ اور جس کا مرشد راضی، فرمایا اس کا اللہ بھی اس سے راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے صالحین میرے دوست، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور جان لو اللہ کی جماعت میں آ جانے والا یہی کامیابی اور کامرانی والی جماعت ہے۔ جو اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اسے کسی بھی میدان میں لے جاؤ وہ فتح اور کامیاب ہی کامیاب ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ برزخ میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، حتیٰ کہ فرمایا وہ جنت میں بھی اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ۔ اب کوئی ماڑا بندہ ہو، کمزور ہو، ناقص ہو، ناقصہ کی میرے جیسا ناقصہ کی سمت پر ہو، 2 قدم چلتا ہو پھر گر جاتا ہو، ایسا بندہ کسی تگڑے کے ساتھ لگ جائے، بولو تگڑا ہو جاتا ہے کیا؟ تو یہ ایک چین بنتی ہوئی روز محشر ہر غلام اپنے مرشد کے ساتھ ہوگا، وہ اپنے مرشد کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے مرشد کے، حتیٰ کہ فرمایا کہ قطار اندر قطار بارگاہ مصطفیٰ میں جا پہنچیں گے۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا فرشتہ ہے جس کی یہ جرت ہو کہ غلام آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، آقا کی کچہری میں بیٹھا ہو، آقا کی آغوش غلامی میں بیٹھا ہو اور وہ اسے کہے آ حساب دے؟ بولو میں یہ جملہ ترک سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، بڑی جامعہ بات سمجھا رہا ہوں کہ مرشد کے راضی ہونے سے کیا نصیب ہوتا ہے کوئی فرشتہ؟ اور بولو
کہ جس کے اندر یہ قوت ہو کہ حضور کی کچہری سے غلام کو، بیٹھے غلام کو اشارہ دے کر کہے کہ آؤ بھی حساب دو؟ ہے کوئی؟ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا قیامت کے روز مجھ سے قریب ترین ہوگا، میزان پر بھی قریب، صراط پر بھی قریب، حتیٰ کہ حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے غلام ساتھ ساتھ۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو بھی، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ یہ چلا، اس بات سے یہ نس قائم ہو جاتی ہے، اور پتہ یہ چل جاتا ہے کہ حضور کے غلاموں پر کو اللہ تعالیٰ کی ذات حساب و کتاب سے بری فرما دیتے ہیں۔ حضور کی محبت جس بندے کے دل کے اندر ہو، حضور کا عشق جس بندے کے دل کے اندر ہو، اور جس بندے کے قلب کے اندر محبت رسول کا دیا روشن ہو، وہ حساب و کتاب سے، ہر قسم کے رنج و غم سے، خوف سے بری۔ اللہ کا کلام اٹھا کر دیکھو، اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سن لو جو اللہ کے دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرے مقرب بندے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، بولو، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی غم کی کیفیت ہوگی، نہ ان پر کوئی خوف کی کیفیت ہوگی۔ کن پر؟ بولو، یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ کن پر خوف اور غم کی کیفیت نہیں ہوگی؟ میرے دوستوں پر۔ باری تعالیٰ اگر تیرے دوستوں پر یہ کیفیت ہے، اور فرمایا ان کی میزبانی اس روز بڑی خوب کی جائے گی۔ اب جن کی میزبانی بڑی خوب ہو، جن کے قلب و باطن پر خوف کی کیفیت نہیں، غم کی کیفیت نہیں، ایک ساڑھے ارگا غلام بھی انہوں نے نال لگا ہوئے، اور وہ بغل مار کے کہیں یہ مجھ سے، میں اس سے راضی ہوں یا مجھ سے راضی ہے، تو فرمایا کہ ان کے اوپر جو میرا کرم ہے، ان پر خوف کی کیفیت نہیں، ان پر غم کی کیفیت نہیں، وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہے وہ اس کا حصہ اپنے رفقائے کار اور سنگتیوں کو بھی براہ راست عطا کرتے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جس کا مرشد راضی ہو، بولو، تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بھول جائیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کون، یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ چشم تصور کے اندر یہ خیال پیدا کر لو کہ مدینہ پاک کے اندر گلی کوچوں میں، بازاروں میں کسی کونے پر کھڑے ہیں اور گنبد خضرا کو تک رہے ہیں۔ جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں، بولیے، ابھی خیال ذہن میں آیا کہ غلاموں کی بات تو ہوتی ہی رہتی ہے، بولو، آج آقا کی بات کیوں نہ کی جائے؟ غلاموں کی کچہری میں تو ہر صبح ہر شام ہم آتے اور جاتے ہی رہتے ہیں۔ آج کائنات کے بادشاہ کی بات کریں۔ جب بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کا درود پاک پڑھنا، خواہ وہ صلات ہو، خواہ وہ سلام ہو، کسی بھی صیغے میں ہو، اور الفاظ جو بھی وہ مرتب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، آپ کی تعظیم ہے، تکریم ہے۔ بات کو سمجھ رہے؟ آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کے ساتھ جو محبت ہے، عشق ہے، یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے، نیاز مندی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور پھر درود کا الفاظ انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ انسان جب درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے سے قبل اس کے قلب پر، یہ بڑی جامع بات کر رہا ہوں میں، اس کے قلب کے اندر محبت مصطفیٰ اکٹھی ہوتی، ادب مصطفیٰ اکٹھا ہوتا ہے، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ۔ جب یہ سائے اور نیاز مندی کی کیفیت جب اس کے قلب کے اندر بڑھ جاتی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اندر جب جوش میں آ جاتا ہے، تو پھر زبان سے
بے ساختہ نکل اٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ؟ تو درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے سے قبل دل کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں وہ سمجھ میں آ گئی۔ اب جب یہ ساری چیزیں دل میں تعظیم آئی، کس کی آئی؟ حضور کی۔ بولو، تکریم آئی، کس کی آئی؟ بولے نا میرے ساتھ ساتھ، بات کو سمجھے بھی ہیں کہ نہیں؟ تعظیم بھی حضور کی، تکریم بھی حضور کی، محبت بھی حضور کی، نیاز مندی بھی، سارا کا سارا جو معاملہ تھا وہ حضور کے گرد ہی تھا، حضور کا ہی طواف تھا۔ ایسا ہی ہے، آپ نے حضور کے گرد طواف کیا، حضور کی تعظیم کی، تکریم کی، آپ سے محبت کی، آپ سے عشق کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ درود پاک پڑھا۔ تو سارا کچھ تو حضور کے لیے کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی تو تکو نا، وہ رب سونا کی کہندا ہے۔ تیرے اس کرنے پر وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ سارا کچھ ہی میرے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے خاطر کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت کی خاطر کرتا ہے، سن لو اس نے درود میرے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، مگر عبادت اسی کے ساتھ میری بھی ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ میری ہی عبادت کی۔ اب یہاں پر اگلی بات جو بڑی لطیف ہے وہ سمجھیں۔ ہم جب حلقہ درود منعقد کرتے ہیں، گوشہ درود منعقد کرتے ہیں، محفل پاک مناتے ہیں، میلاد منعقد کرتے ہیں، جیسے آج بھی منعقد کیا ہوا ہے، تو اس میلاد کا مقصد جو اس کی محرک، اس کی روح، جو اس کا مغز ہے، وہ درود و سلام ہے۔ بولی ایسا ہی ہے، درود و سلام ہی ہوتا ہے نا۔ مگر جب ہم میلاد مناتے ہیں اور اس مخصوص جگہ کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں مجلس کی شکل میں، تو ہم کچھ وقت درود پاک پڑھتے ہیں، ایسا ہی کچھ وقت آپ پر سلام پڑھتے ہیں، اور ابتدا میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنا بھی وقت بچتا ہے سارا کا سارا وقت ہم ثنا خوانی ہوتی ہے، نعتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور پھر خطابات ہوتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے کسی کے سوچ و فہم کے اندر، عقل معشومات کے اندر، وہ کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اگر اس بندے نے 5 یا 10 منٹ درود پڑھا تو وہ لکھ دیا جائے گا درود پڑھا، 10 منٹ سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ لکھ دیا جائے گا سلام پڑھا، کلام پاک کی تلاوت کی، وہ لکھ دیا جائے گا کلام پاک کی تلاوت کی۔ اب یہ جو نعت اور خطابات ہوئے، تقریر ہوئی، کیا یہ بھی درود و سلام ہی کے کھاتے میں لکھا جائے گا یا اس کا کوئی اور مرتبہ ہوگا؟ بولو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری بات کو سمجھیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ درود تو درود کے کھاتے لکھا گیا کہ اس بندے نے درود پڑھا، سلام سلام کے کھاتے میں لکھا گیا اس بندے نے سلام پڑھا، تو کیا یہ جو نعتیں پڑھی گئی ہیں، خطاب ہوا ہے اور دوسرے معاملات ہوئے ہیں، ذکر اذکار ہے، کیا یہ ساری چیزیں بھی درود ہی کے کھاتے میں لکھی جائیں گی یا اسے کوئی جدا مرتبہ عطا کیا جائے گا اور جدا کسی کھاتے میں اس کا تحریر فرمایا جائے گا؟ بنتا سوال؟ بولے۔ اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے مرشد کریم کے وسیلے سے بارگاہ مصطفیٰ کی جو خیرات عطا کی ہے، حضور کے دسترخوان کے جو ٹکڑے عطا فرمائے ہیں، اس کی روشنی میں، اس چراغ نور حق کی روشنی میں یہ جواب دوں گا کہ ہاں، سارا کا سارا کچھ درود ہی میں لکھا جائے گا۔ اب فقط میرے کہہ دینے سے اسے شرعی حیثیت یا شرعی حکم نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھے؟ بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بندے کے کہنے سے شرعی حیثیت نہیں بنتی، شرعی حکم واجب بولو نہیں ہوتا، حجت نہیں بنتی۔
اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی دلیل دی جائے، اللہ کے کلام سے اس موضوع پر، اس باب پر کوئی نص قائم کی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا جواب کہاں پر ہے؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب رب کائنات نے درود ابراہیم کے اندر دے دیا۔ درود ابراہیم اگر پڑھا جائے، خواہ وہ صلی علی کے سیغے سے ہو یا بارک علی کے سیغے سے ہو، اس کا پہلا حصہ ہو یا آخری حصہ ہو، دونوں حصوں کو بارہا کھنگال لو، لفظ اس کو تختی کرتے ہوئے اس کو دیکھو، اس کی گہرائی میں اتر جاؤ۔ ہم نے سب طرح کی باتیں اس کلام پاک کے اندر فرما دی ہیں۔ ہے کوئی غور و فکر کرنے، اور کوئی غور و فکر کرنے والا آئے تو صحیح، ہم نے سارے خزانے اس کے اندر سما دیے۔ اور یاد رہے، غور و فکر کی کیفیت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس نے حضور کے غلاموں کی نالین اٹھائے ہوں، جس کے دل کے اندر غلامان مصطفیٰ کی محبت ہو، اسی کو یہ توفیق ملتی ہے۔ تو اس کے آخر کے اندر انک حمید مجید، بولو، دونوں حصوں میں ہے۔ اس کا ایک سادہ سا مترجم کی جہت سے اگر ترجمہ کیا جائے، باری تعالیٰ تو ہی حمید ہے اور تو ہی مجید ہے، ایسا ہی ہے، بولو۔ اب اس بات کو یہاں پر ذرا تھوڑا سا ٹھہرا دیتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کلام کا قاعدہ یہ ہے کہ رب کائنات جب بھی کلام فرماتا ہے تو صورت کے اندر الحمد سے والناس تک اس کو بارہا مطالعہ کر لیں، کھنگال لیں، اس کے اوپر توجہ کر لیں، غور و غوص کر لیں۔ اس کا طرز طریق یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی صورت کے اندر یا کسی آیہ مبارکہ کے اندر کوئی موضوع، کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ اٹھا کر دیکھ لیں قرآن پاک، الحمد سے والناس تک دیکھ لیں، ہر صورت کی ہر آیت کو دیکھ لیں، مترجم کی جہت سے دیکھ لیں، اس کے ترجمے کو پڑھ لیں، تفسیر کو پڑھ لیں، آخر میں آپ کو اس مضمون کے مطابقت کے ساتھ آخر میں رب کائنات کی صفات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، جو اس کی صفات ہے، صفات ذاتیہ ہو یا صفات فعلیہ ہو، میری بات کو سمجھیں، اس صفات ذاتیہ میں سے یا صفات فعلیہ میں سے اس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر رزق کی بات آ رہی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ رزق کی بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، موضوع رزق کا ہے، مضمون رزق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے۔ اگر یہ موضوع چلتا ہوا آ رہا ہو کسی بھی صورت پاک کے اندر، کسی بھی آیہ مبارکہ کے اندر، تو آخر میں غفور الرحیم نہیں آئے گا، بولو، آخر میں تواب الرحیم نہیں آئے گا، آخر میں ہمیشہ آئے گا رزاق یا رازق کی اس کی صفت آئے گی۔ اختتام اس آیت کریمہ کا جس میں رزق کی بات ہوگی تو رزاق پر ہوگی، رازق پر ہوگی۔ بات کو سمجھیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح اگر گناہوں کی بات ہو، خطاؤں کی بات ہو، تذکرہ ہو کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، دل میں کرتے ہیں، ظاہر میں کرتے ہیں، باطن میں کرتے ہیں، اگر یہ ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا ہو تو اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ اس کے علم کی صفات علم اس کی ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، جو کچھ تم ظاہر میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم باطن میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس کی اس صفت کا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ صفت اس کی آخر میں ہوگی۔ اگر گناہ گاروں اور خطا کاروں کا تذکرہ ہو، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یہ میں سمجھانے کے واسطے مثال دے رہا ہوں اللہ ہی کے کلام سے،
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، یہ مضمون اگر چل رہا ہو تو پھر وہ اس کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، استغفار کرو، یہ اگر مضمون چلتا ہوا آ رہا ہو تو پھر آخر پہ ہوگا وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ بولو، یہ میرے ایک ایک لفظ کو قرآن پاک سے ڈھونڈ لینا، مل جائے گا آپ کو، ایک ایک لفظ۔ ابھی تک جتنی بھی بات کی ہے قرآن اور حدیث سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیں، آخر میں کیا ہوگا؟ اس کے تواب الرحیم ہونے کا اور بندے سے بڑھ کر بہتر طریقے سے رجوع فرمانے والا، اس کی اس صفت کا بیان ہوگا، خواہ وہ قرآن پاک کے اندر ہو یا حدیث مبارکہ کے اندر بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اس کی صفات جہاں بھی، خواہ وہ فعلی ہو یا ذاتی ہو، جہاں بھی وہ وارد ہوگی اس کی مطابقت سے ہوگی۔ میری بات سمجھ گئے؟ جو مضمون چل رہا ہوگا اس مضمون کی مطابقت سے ہی اس کی شان اور اس کی صفات کو جوڑا جائے گا، اس کو وہاں وارد کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا پاک کا طرز طریق ہے۔ اس کی صفات میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ کیا فرمایا؟ بولو، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو ایک مخفی خزانہ تھا نا، اس کی صفات تو صفات کے حجابات میں تھا نا مخفی۔ تو جب بھی اس کی کسی صفت کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس مضمون کے مطابقت سے اس کو ظاہر فرماتا ہے، خواہ وہ حدیث پاک میں ہو یا قرآن پاک میں۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے سمجھانے کے واسطے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلٹیں اس بات کی طرف، انک حمید مجید۔ یہ حمید اور مجید جو اس کی صفت ہے، یہ سورہ ہود آیت نمبر 73 میں، سورہ ہود آیت نمبر 73 میں حمید و مجید کی صفت وارد ہوئی ہے۔ اب وہاں سے اس کو جوڑا گیا، اور جو مضمون کی بات میں نے کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے اوپر کیا ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج، یعنی درود بھیج۔ درود پاک کا معنی عکس کر رہے ہیں نا، بولو انک حمید مجید سے اوپر جو ہے وہ جو مضمون ہے وہ سارا کیا ہے؟ باری تعالیٰ اپنے حبیب پر صلاۃ بھیج، درود بھیج، جیسا کہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی۔ ایسا ہی ہے۔ پھر دوسرے حصے میں باری تعالیٰ اپنے حبیب پر برکت نازل فرما، الوہ مرتبت ان کو عطا فرما۔ اس کو جتنا بھی وسعت میں لے جائیں، مترجم کی جہت سے، مفسر کی جہت سے، اولیاء و صالحین صلحاء کی جہت سے، پھر بڑھتے چلے جائیں، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کی گہرائی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ جس قدر جسے قوت نصیب ہو وہ اس میں غوطہ زن ہو جائے۔ یہ ایک وحدت ہے جس میں ہر شے ہی گم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مضمون تو یہی ہے نا کہ باری تعالیٰ، یہ میں بھی سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جیسا کہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجا۔ بے شک تو ہی حمید ہے اور تو ہی مجید ہے۔ اب حمید اور مجید کیا ہے؟ حمید مادہ حمد سے ہے۔ کس سے ہے؟ مادہ حمد سے۔ اور مجید مادہ مجد سے ہے۔ حمد کہتے ہیں جس کی بڑی تعریف کی جائے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جس کی بڑی تعریف کی جائے، یا جو بہتر، ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اور وہ بہتر تعریف کرنے والا بھی ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بات
سمجھ میں آ گئی؟ اور مجد مادہ مجد سے مجید ہے. مجد کہتے ہیں بزرگی کو، جو بڑی بزرگی والا ہو اور بزرگی عطا کرنے والا ہو. اب پلٹیں پھر سادہ ترجمے کی طرف. باری تعالیٰ سونے آقا پر درود بھیج، سونے آقا کی عظمت، آپ کی علوہ مرتبت کو بلند فرما، جیسا کہ تو خود مجید ہے، خود بزرگی والا ہے. اپنی شان مجد کے لائق حضور کی شان مجد کو بلند فرما. بولو. اور حمد کہتے ہیں ثنا کو بھی. ثنا کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کے فضائل کو بیان کرنا، کسی کی رفت کی بات کرنا، کسی کی چال ڈھال کی بات کرنا، حضور کی چال ڈھال کی بات کرنا، آپ کے حسن و جمال کی بات کرنا، آپ کے رخسار کی بات کرنا. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے فضائل و مناقب کی بات کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ثنا کرنا. تو مجید حمید سمجھ میں آ گئی بات. تو حمد کیا ہے؟ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے فضائل اور مناقب کو، آپ کی رفتوں کو بلند فرما، آپ کی روح مرتبت کو بلند کر، آپ کے ذکر کو اونچا کر دے. کس طرح اونچا کر دے؟ جیسے تیرا ذکر اونچا ہے. اپنی شان حمد کے لائق، مجد کے لائق حضور کو بلندی اور رفتیں عطا فرما. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو آخری ہے انک حمید مجید، یہ فروع ہے درود پاک کا. اس کا مرجع جو ہے وہ اللہم صلی علیہ ہے. جو آخر پہ تھا، خواہ وہ صلی علیہ کے سیغے سے ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ تھوڑی خاصی علمی بات ہو گئی ہے، لیکن مزہ تو تاں ہی ہے نا کہ پھر دلیل بھی نہ دیتی جائے. سونے دی عظمت دی گل ہوئے بولو تو نال تگڑی دلیل بھی ہوئے، تو پھر کیا خیال ہے؟ غلام نو گل کرن دا مزہ بھی آندا ہے. تو یہ جو انک حمید مجید ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ ابتدا جہاں سے اللہم شروع ہوتا ہے. اس کے مرجع ہونے کے ناطے اگر وجد کی بات ہو، مجد کی بات ہو، حمد کی بات ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں وجود مصطفیٰ کی طرف ہیں. منسوب کے طور پر وہ سارا کا سارا جو خزانہ ہے عظمت کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی طرف. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب حمد اور مجد اس کے ناطے سے بات سمجھ میں آئی کہ حمید مجید سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ثنا کی. بولو، ثنا کی. ثنا خوانی کرتے ہو کہ نہیں؟ حضور کی ثنا رب کس نے کی؟ اللہ نے. حضور کے فضائل و مناقب کس نے بیان کیے؟ کوئی کتاب کی شکل میں ہو، کوئی خطاب کی شکل میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو، ثناخوانی کی شکل میں ہو، کسی بھی قسم کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے فروحات ہیں. فروع ہے درود پاک کے. درود پاک ہی کی شاخیں ہیں. تو انک حمید مجید سے یہ ثابت ہوا، انک حمید مجید سے یہ پتہ چلتا ہے، اس کی اتباع میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں آنا، حضور کی محفل کے واسطے آنا، حضور کے میلاد کے واسطے آنا، آ کر درود پڑھنا، ثنا خوانی سننا، حتیٰ کہ سانس لینا بھی درود درود. بات کو سمجھے؟ یہاں آ کر سانس لینا بھی کیا بنا؟ درود بنا کہ نہیں؟ اب اس سے بھی آگے چلیں، وقت آپ کا ہو گیا، مختصر کر لیتے ہیں اس کو. پھر اللہ پاک نے چاہا تو اس کی توفیق سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس کی مزید وسعتوں کی سمت بڑھیں گے. اب آگے بڑھیں. ہم نے عرض کیا کی باری تعالیٰ
اپنے محبوب کا تذکرہ، آپ کا ذکر بلند فرما۔ اللہ سے عرض کیا نا، اللہ پاک کا پھر جواب بھی تو سن لو نا۔ جواب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ میرے مصطفیٰ یہ جو عرض کرتے ہو مجھ سے کہ میں اپنے حبیب کے تذکرے کو اونچا کروں، آپ کی رفتوں کو بلند کروں، وسعتیں عطا کروں، سطوتیں عطا کروں اور علوہ مرتبت کو بلندی عطا کروں، فرمایا مجھ سے سوال کرتے ہو، سن لو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے واسطے دنیا و آخرت ہر مقام پر بلند کر دیا۔ بلند تو پہلے کر دیتا ہے، بولو۔ آپ پر آنے والی ہر بات کی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے۔ آپ کا ذکر تو، آپ کے فضائل اور مناقب تو ہر لمحہ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک یہ جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے، باری تعالیٰ آپ کا ذکر بلند فرما دیا، بھی کس سے بلند کر دیا؟ کیا انسانوں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا، بھی کس سے بلند کیا؟ انسانوں سے؟ باری تعالیٰ انسانوں سے تو آپ کا ذکر پہلے ہی بلند ہے۔ کیا جنات سے؟ وہ تو پہلے ہی بلند ہے۔ ملائکہ سے؟ وہ تو پہلے ہی بلند ہے۔ بات کو سمجھ رہے؟ کل انبیاء و رسولوں سے؟ وہ تو پہلے ہی بلند ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھیں، کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ تیری سوچ و فہم سے تو بھی بلند ہے۔ تو آپ کا ذکر تو پہلے ہی ہر شے سے بلند ہے، پھر اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، یہ پھر بات کدھر جاتی ہے؟ بولو، وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھی سونے دا ذکر تو پہلے ہی بلند ہے، ہر شے تو، انسانوں سے بھی بلند، جنات سے بھی بلند، ملائک سے بھی بلند، انبیاء و رسولوں سے بھی بلند۔ آپ کی تو ابتدا ہی وہاں ہوئی جہاں ساری خلقت کی انتہا تھی۔ تو سونے دی ابتدا ہی اتھے ہوئی جتھے سارے دی انتہا ہو گئی تھی، وہاں سے تو آپ کی ابتدا ہے۔ آپ کا وجود پاک، آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب تو پہلے ہی ساری خلقت سے اونچے ہیں، بلند ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کا یہ فرمانا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، یہ اس کا راز کیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ اس آیہ کریمہ کے اندر ایک لفظ بڑا، میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، اس آیہ کریمہ کے اندر ایک لفظ بڑا لطیف ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ لاکا۔ لاکا کہتے ہیں تیرے لیے۔ اسی کے اندر فرماتے ہیں، یہ اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں اس لفظ لطیف میں رب نے سارا راز چھپا چھڑیا اور فرما دیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، اور جسے جس قدر طہارت نصیب ہوگی، جسے جس قدر پرہیزگاری نصیب ہوگی، جسے جس قدر زہد و ورع کی کیفیت نصیب ہوگی، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا باب اس پر اتنا ہی کھلتا چلا جائے گا۔ پہلے حضور دی عظمت نو جاننے جیسا عقل، سوچ و فہم بھی تو پاکیزہ لاؤ نا۔ وہ کسی عام بندے کی بات تھوڑی ہے، کسی عام بندے کے فضائل و مناقب کی بات تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ اس کو سننے جیسے پاکیزہ کان تو لاؤ، اس کو بیان کرنے جیسی پاکیزہ زبان تو لاؤ، کہ سونے دا ذکر کرنا ہے ایسی زبان ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے؟ تو جسے جس قدر پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے اس پر اتنے ہی اسرار کے باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سارا راز اس لفظ لطیف لاکا پر اللہ پاک نے فرما دیا۔ اب دوبارہ اس کو پڑھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ بولو، ہر مقام پر کیا کیا؟ بلند فرما دیا ہے۔ بتا تو دیا اللہ پاک نے کس سے بلند کیا؟ لاکا، تیرے لیے۔ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے آپ سے بلند کر دیا۔ بات کو سمجھ رہے؟ وجود مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی کو وسعتیں اور اتنی کو بلندیاں عطا فرمائی کہ آپ سے اوپر کچھ رہنے نہیں دیا، ہر چیز کو ہی آپ سے نیچے کر دیا۔
شب اسرا کو دیکھ لیں، آپ معراج پر گئے، زمین بھی نیچے، آسمان نیچے، سماوات نیچے، سبع سماوات نیچے، عرش فوق العرش، بیت المعمور، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا کہ نہیں، حضور سے بھی اوپر، تو ہر چیز تو حضور سے پہلے ہی نیچے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اوپر کچھ رہنے نہیں دیا، ہر چیز کو ہی نیچے کر دیا، بس اوپر چھوڑا تو فقط کیا، اللہ ہی کی ذات۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، میرے مرشد پاک فرماتے ہیں، ہمیں یاد ہے جب بھی یہ بات آپ سے کرتا ہوں مجھے میرے مرشد پاک کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے، یعنی اللہ کے بعد اور وجود مصطفیٰ سے اوپر اللہ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، ساری چیزیں ہی نیچے کر دی۔ تو فرمایا سونے میں نے تیرے وجود کو اتنی رفعتیں عطا کی، اتنی بلندیاں عطا کی کہ ہر چیز کو نیچے کر دیا، مگر ایک حد، ایک فرق، ایک آڑ رہنے دی۔ وہ کیا رہنے دی؟ آپ کو مخلوق رہنے دیا، خالق نہیں بنایا۔ ایسا ہی ہے، آپ کو عبد رہنے دیا، معبود نہیں بنایا۔ ایسا ہی ہے، یہ ایک آڑ وجود مصطفیٰ میں یہ ایک فرق، ایک حد رہنے دی، مگر اب وہ جو فرمایا آپ پر آنے والی ہر گھڑی جو ہے وہ پچھلی سے بہتر ہوگی، اس وعدہ عظیم کو بھی تو تکمیل کی طرف پہنچانا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ آپ کے وجود پاک کو تو وہ مقام عطا کیا کہ بس ایک حد اس میں رہنے دی، آپ کو خالق نہیں بنایا، مخلوق ہی رہنے دیا، معبود نہیں بنایا، عبد رہنے دیا، مگر آپ کے ذکر کو لاکا تیرے سے بھی اونچا کرتے ہوئے میں نے وہی حد نہیں رہنے دی، آپ کے ذکر کو میں نے اونچا کر کے اپنا بنا دیا۔ آج سے یہ سن لو، جو شخص بھی محمد محمد کی تسبیح جپے گا اس نے رب رب کیتا، اسے اللہ اللہ کا فیض بھی ملے گا، اسے محمد محمد کا فیض بھی ملے گا۔ فرمایا جس کے نامہ ایمان کے اندر ساری زندگی اس حال میں بیت گئی، حضور پر درود و سلام پڑھتا رہا، آپ کے تذکرے کرتا رہا، آپ کے حسن و جمال کی بات کرتا رہا، آپ کے چال ڈھال کی بات کرتا رہا، آپ کے رخسار کی بات کرتا رہا، اور جس کی ساری زندگی وجود مصطفیٰ کا طواف ہوتا رہا، فرمایا ایسے بندہ خاص کا جب نامہ ایمان کھولا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے ساری زندگی اللہ اللہ ہی کی تھی، یہ سویا بھی تو اللہ اللہ کرتا رہا، جاگا تب بھی اللہ اللہ کرتا رہا، اس کی زندگی کا ایک ہر لمحہ اللہ کی یاد 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 ہے۔ بات کو سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو جسے ذکر مصطفیٰ نصیب ہو جائے بولو تو پھر پیچھے کمی کوئی رہتی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ تو عاشقوں کا کام ہے نا، جو میں نے ابھی مثال دی ہے کہ جو بندہ ایسے حال میں زندگی گزارے کہ درود و سلام ہی اس کا مرکز ہو توجہ کا، اور حضور ہی کی ذات مرکز ہو، تو وہ عاشق ہوتا ہے ایسا بندہ۔ اور عاشق کی پہچان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب کسی سے عشق کر لیتا ہے، کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر پلٹ پلٹ کر بار بار اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جرا حضور محبوب بنایا ہوئے جنہیں، جس کے دل کے اندر جس کا دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہو جائے، جس کے دل کے اندر محبت رسول کا دیا روشن ہو، اسے جب بھی کوئی دنیا کی بات بھی پوچھو گے تو وہ یا شروع حضور سے کرے گا یا گھما پھرا کے حضور پر ہی لے آئے گا۔ وہ جاتے جاتے آپ کو حضور کی حدیث ضرور سنائے گا، خواہ دنیا کی بات کرے، وہ آپ کا تذکرہ ضرور کرے گا۔ جو عاشق ہوگا یہ عاشق کی پہچان ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام قصور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں ہر قسم کی ظاہری و باطنی وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی مجلس کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہم پر بڑی خیر بڑی رحمت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہوں جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے بچا لے جسے تو ناپسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔